وہ زمین زرخیز نہیں ہے، پہاڑی پتھریلی، پھر بھی وہاں پہ کبھی کمی نہیں آتی، ہر چیز وافر مقدار میں موجود رہتی ہے. تو اللہ نے وہ دعا پوری کر دی ہے ان کی بھی. اور پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب اولاد کی امامت کے بارے میں اللہ سے دعا کی تو دعا ملا کہ وہ صالح لوگوں کو ملے گی، ظالموں کو نہ ملے گی. اب ابراہیم نے پھلوں کی دعا کی، ایمان کی شرط از خود بڑھا دی، تو دعا ملا کہ رزق کے معاملے میں ایمانداری کی کوئی شرط نہیں، یعنی رزق میں دوں گا، وہ چاہے نیک ہیں، بد ہیں، کافر ہیں، مان تو وہ تو اللہ دے رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آج کسی کو ملتا ہے. اور بلکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں بہت ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈھیل دوں گا، میں ان کو بہکا دوں گا، ان کو اپنی جو خواہشات ہیں ان کے اندر پھنسا دوں گا، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیتا ہے. یہ وہ ساری وہ چیزیں آ جاتی کہ ہم پھر دنیا میں ہی ڈوب کے رہ جاتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو انہوں نے مانگی تھی وہاں، وہی چلتی آ رہی ہیں اور بے شمار دعائیں ہیں. تو ان کو ہم پڑھتے بھی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، سب جو یہ تو ہم اکثر پڑھتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر آگے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو، یعنی مجھے بھی اور اپنا فرمانبردار بنا لے، اور ہماری اولادوں میں سے ایک امت ایسی مسلم جماعت بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اور بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ النَّفْسَ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اور ابراہیم کے دین سے کون نفرت کر سکتا ہے ماں سوا اس کے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا. بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا خوبصورت دین، اتنی خوبصورت دعائیں، اس کے ساتھ کون نفرت کر سکتا ہے سوائے اس کے جو احمق ہے، جس نے خود کو اپنا ہی دشمن بنا لیا. تو بے شک ابراہیم جو ہے وہ نبی بھی ہیں اور صالحین میں سے ہیں. ہم لوگ ہر اکثر دعاؤں میں ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں صالحین کا ساتھ نصیب فرما. جب ہم صالحین کا ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری ارد گرد ایسے لوگ کر دے گا جو صالحین ہیں، جن سے مل کے ہمیں نیکی کی ترغیب ملتی ہے، جن کے اندر دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے. تو یہی پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں آگے ان لوگوں کا بھی ساتھ نصیب فرمائے گا. آمین. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اب حضرت ابراہیم کی وہ خاص خوبی جس کی وجہ سے اللہ کو بہت پسند تھے، جو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ نے جب ان سے کہا کہ میرے فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے کہا، فوراً کہا کہ میں جہانوں کے رب کا فرما بردار بنتا ہوں. انکنڈیشنل سبمیشن. یہی اللہ ہم سے توقع کرتا ہے، اور یہی وہ خوبی تھی. اللہ نے ان کو جو کہا انہوں نے کیا، جو ٹیسٹ ڈالا ان کو وہ کرتے گئے، بڑے سے بڑے ٹیسٹ میں ڈالا. اور ہم پڑھتے ہیں بڑی ڈیٹیل آئے گی آگے ان کے ٹیسٹوں کی، لیکن اس کے اندر سے وہ کرتے گئے، سرنڈر کہتے گئے کہ میں اسلم لرب العالمین. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب تھے. پھر آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سبحان اللہ. ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کا الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے.
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، جو اس نے اعمال کیے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو کچھ بھی تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، اور تمہارے لیے سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی ہر بندے کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. یہ پچھلی امتوں کی باتیں ہیں جو گزر گئیں، جو کر کے چلے گئے، اپنے اپنے مال اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اور ہم لوگوں سے، آپ لوگوں سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیے گا. ہر بندہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. پھر آگے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. آپ کہیے بلکہ جو شخص ملت ابراہیم پر ہو وہ ہدایت پائے گا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ان کی. وہ ایک اللہ کو بغیر کسی کنڈیشن کے مانتے تھے، اور یہ خوبی سب خوبیوں پہ حاوی ہو جاتی ہے. یہود و نصارہ شرک کرتے تھے، دین تھا ان کے پاس، کتابیں تھیں ان کے پاس، نبی بھی تھے، اور پہ در پہ نبی آئے، لیکن وہ شرک کرتے تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اور تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے، اور ہم اس پر جو ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولادوں پر اتارا گیا، ان پر وہی ہدایت پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ، دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہے، ان میں سے کسی بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہی ہماری امت کا امتیاز ہے، یہی مسلمان ہونے کی خاص خوبی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کسی دین میں انکار نہیں کرتے. ہم سب کو مانتے ہیں کہ اللہ کے دین تھے، جو کتابیں اللہ نے بھیجی، جو ہدایتیں بھیجی، وہ سب برحق تھیں. باقی لوگ امتیاز کرتے، اس لیے ہم جب یہ آگے سے ہمارے قرآن کو یہ بدتمیزی کرتے ہیں یا چیزوں دین کی، تو ہم آگے سے ان کے دینوں کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہ بھی اللہ کے ہی بھیجی ہوئی چیزیں تھیں. ہم ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے. وہ غلط کرتے ہیں، لیکن ان کے دین، ان کی کتابوں کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے. پھر آتا ہے فَإِنَّ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائیں گے جیسے تم لائے ہو، تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر اس سے پھریں تو وہ بہت ہٹ درمی پر ہیں، لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، اور وہ ہر چیز کی، ہر ایک کی سنتا، سب کچھ جانتا ہے. اور ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور ہم تو اس کی عبادت ہی کرتے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے. اس کے لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے. وہ رنگ جو اللہ کو پسند ہے ہمیں اسی رنگ میں رنگ لے، کیونکہ اللہ کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے. اس سے بہتر کوئی اور رنگ ہو نہیں سکتا، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور کہیے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جبکہ وہی تمہارا اور ہمارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. اب کیا کرے بندہ، جب کچھ نہیں، اپنا مال تو بچانا ہے نا، پھر ان کے اعمال کے پیچھے نہیں بھاگنا، چاہے وہ کتنے خوبصورت ہوں. اور ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے؟ جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کی کمائی ان کے لیے ہے، تمہارے لیے تمہاری. ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہ پوچھا جائے گا.
جب کوئی شخص عیسائی ہوتا ہے تو عیسائی اسے پانی میں زرد رنگ ملا کر غسل دیتے ہیں. یہ غسل صرف نئے مذہب میں داخل ہونے والوں کو ہی نہیں ملتا بلکہ نومولود بچوں کو بھی دیتے ہیں. اس رسم کا نام انہوں نے بیپٹزم رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رسمی رنگوں میں کیا ہے؟ رنگ تو صرف اللہ ہی کا ہے جو کہ اس کی عبادت سے چڑھتا ہے. بندگی کا رنگ ہے یہ بھی، کہ وہ لال پیلا رنگ نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا رنگ ہے. اور گویا تم جانتے بوجھتے ہو کہ کتمان یعنی حق کو چھپانا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. اور یہ آیت پہلے بھی آ گئی اب بھی آئی کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. بتانا بنتا ہے، بتا دیا. ان کے غم میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے اعمال کے جواب خود جواب دہی کریں گے، ہم اپنی کریں گے. ختم کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے. پہلا سپارہ ختم ہوا. 141 جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیر آپ سب کے آنے کا، سننے کا.